ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. میرے بہت ہی معزز اور بہت ہی محترم اور بہت ہی پیارے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور نونہالوں، اور بہت ہی لائق احترام، عزت مآب اور عفت و حشمت کی مالک میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اپنی عظمتوں، اپنی بڑائی اور اپنی کبریائی اور اچھائی کے حساب سے بے مثال ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جل شانہ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ، اس کے مثل، اس کی طرح کوئی بھی دنیا میں چیز نہیں ہے، نہ آخرت میں، نہ کبھی ہے، نہ ہوگی۔ وہ بڑی نرالی ہستی ہے، بڑی عظیم ہستی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، لیکن وہ اللہ جل شانہ کسی کی طرح تو نہیں ہیں، کوئی مخلوق میں نہ ان کا مقابل ہے، نہ ان کا
ہم شکل ہے نہ کسی بھی طریقے سے ان کی طرح ہے۔ وہ خالق ہیں، سب سے عظیم ہیں، بڑے ہیں، تو ان کی بڑائی بھی انہی کے قدر کے مطابق ہے، ان کی ذات بھی اسی کی حیثیت کے مطابق ہے۔ ہم آپ نہیں جانتے ان کیفیات کو، ان حقیقتوں کو، لیکن یہ جانتے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور ساری دنیا میں جتنی اچھی خوبیاں ہو سکتی ہیں اور دنیا میں جتنے اچھے نام ہو سکتے ہیں اور دنیا میں جتنے اچھے کام ہو سکتے ہیں، اس میں بھی وہ اپنے عظیم مرتبے کے مطابق اسی کوالٹی اور اسی کوانٹیٹی کی حیثیت سے وہ ساری چیزوں سے متصف ہے۔ سب خوبی، ساری چیزیں اس ذات کے اندر ہیں۔ اسی لیے ہم مان کے چلتے ہیں اور ہمارے اوپر ماننا فرض ہے کہ اس اللہ جل شانہ کو مانا جائے، اور جب اس کو مان لیں گے تو دنیا میں کوئی جب ہے ہی نہیں اس کی طرح، تو ہم کسی اور کی طرف نہیں جھکیں گے، کسی اور سے امید نہیں باندھیں گے، کسی اور سے ہمارا رشتہ نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے وہ ہمارا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، سب سے نرالا ہے، سب سے عظیم اور بڑا ہے، اسی طریقے سے وہ سب سے وہی تنہا عبادت کے لائق ہے۔ اس لیے اب عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا کسی بھی معاملے میں، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے معاملے میں۔ جس طرح سورج کو پیدا کرنے میں، چاند کو پیدا کرنے میں، دنیا جہان کو پیدا کرنے میں کوئی اس کا ساجھی اور شریک نہیں ہے، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی معاملے میں اللہ جل شانہ کو شریک نہیں ٹھہرائیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ ابو جہل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ پوچھئے، ابو لہب سے پوچھئے، امیہ بن خلف سے پوچھئے، صنادید قریش سے آپ سوال کیجئے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور آپ سوال کرتے بھی ہیں ان سے، من خلق السماوات والارض، آسمان جیسی بڑی چیز کو کس نے پیدا کیا؟ نہیں جانتے۔ آپ جیسے آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے، آپ کے پرپوتے لمبی عمر پائیں اور دنیا کی سب سے تیز رفتار سواری سے وہ چاہیں کہ آسمان کو چھو لیں، پہلے آسمان پر بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یہ کنارے جو ہیں اللہ جل شانہ نے جو بنائے ہیں بہت محدود، کہا کہ انسان اور جنات مل کر کے۔ سلیمان علیہ السلام کا کیا تھا؟ کہا کہ یہ پپنی، یہ پلک گرے گا، اٹھے گا، گرے گا، اتنی دیر میں ہم یمن 12، 14، 15، 100 کلومیٹر کا تخت و تاج پل جھپکنے سے پہلے ہم اٹھائیں گے اور لا کر کے یہاں ویسے ہی بنا دیں گے جیسے یہیں بنا ہو، یہیں فٹ کیا گیا۔ دیکھا آپ نے؟ اس سے بھی بڑی کوئی سواری پیدا ہوئی ہے کیا؟ اس سے بھی کوئی تیز سواری پیدا ہوئی ہے، لیکن ہو رہی ہے، دنیا کر رہی ہے۔ لِتَرْكَبُوهَا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا گھوڑوں کو پیدا کیا، اونٹوں کو پیدا کیا، گدھوں کو پیدا کیا، بیلوں کو بنایا اور طرح طرح کی سواریاں بنائی، اور ایسی سواریاں بھی بنائے گا تم کیا تمہارے باپ دادا سوچے بھی نہیں ہوں۔ پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں سواریاں؟ اس سے بھی لاکھ گنے تیز پیدا ہو جائیں تو اللہ جل شانہ کی محدود مخلوق کی ساری دنیا کے سائنسدان حیران، نہیں دیکھ سکتے، نہیں جا سکتے، نہیں کر سکتے۔ اللہ جل شانہ، ابو جہل اور بقیہ کیا ہے دنیا کتنی لمبی چوڑی ہے اس کو کون جانتا ہے، اور میرے خیال سے جاننے سے پہلے انسان سب چلے جائیں گے۔ اسی لیے لیکن ابو جہل کو دیکھیے، وہ سمجھتا تھا، ہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ سائنسدان نے دکھا دیا آنکھوں سے کہ دیکھو چاند پر پہنچ گئے ہیں،
لاکھوں لوگوں نے دیکھا، ہم کو یقین نہیں ہو رہا ہے، خاص طور پر کلمہ والوں کو یقین نہیں ہو رہا۔ وہ فتویٰ دینے لگے کہ یہ جھوٹا ہو جائے گا۔ بھائی دوسرے لوگ دیں تو چلو ٹھیک ہے، وہ تو اسی کو پوچھتے ہیں، کہا اسی پر لے کے لات رکھ دیا، اپنا پاؤں رکھ دیا، تو ہمارے پجے جو ہیں ان کے خلاف چلا گیا، تو وہ بیچارے تھوڑی دیر کے لیے سوچ سکتے ہیں، لیکن وہ جا رہے ہیں، ستاروں پہ کمنڈے ڈال رہے ہیں، ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو وہ تو کریں، لیکن وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ اس سے بھی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، جن کے ایمان میں داخل ہے، جو جانتے ہیں کہ انسان یہ جنات جو پلک جھپکاتے ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کا کام کر لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہو پائے گا۔ تو ابو جہل بھی سمجھتا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ یہ بڑی چیز ہے، اس کو تو جاننا ہی مشکل ہے، تو اس کو بنانا اور پیدا کرنا کسی بت کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھتے ہیں، آپ پوچھیں گے ابو جہل سے، ابو لہب سے، امیہ بن خلف سے، عرب کے تمام سرداروں سے اور تمام لڑنے والوں سے، تمام اس دین کے مخالفت کرنے والوں سے، اور آپ کو صابی بددین کہنے والوں سے، آپ کہیں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ سورج اور چاند اس نظام کے ساتھ کون لاتا ہے؟ اب اس کا دوڑنا تو اب اس وقت سب لوگ سائنسدان لوگ کہتے ہیں، پہلے پرانے فلسفے پڑھتے تھے کہتے ہیں سٹھیا گیا ہے، اب تو سب دیکھ رہے ہیں قدرناہ منازل، یہ منزلیں ہیں، اس کو طے کرتا ہے چاند، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، چاند کا کوئی اپنی روشنی نہیں ہے، پیچھے چلنا پڑتا ہے تب روشنی ملتی ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو تاڑ خان بن جائے، کچھ ہونے جانے کو نہیں ہے، اسی میں مٹ جائیں گے۔ اور عرب کے جو جاہل تھے ان کی سب سے بڑی برائی یہی بتائی تھی، سب آگے بڑھنے کے چکر میں، کبھی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا۔ وہ علی نے کہا ہے سب چیزیں آپ کو یاد ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جھگڑا، میں بڑا تو میں، یہ اسی میں وہ برباد تھے۔ وہ کیا کرتے؟ بہرحال یہ چاند اور سورج یہ پیچھے چلتا ہے تب اس کو روشنی ملتی ہے، تب آپ چاند مثال دیتے ہیں کہ چاند کی روشنی ہے، چاند کی طرح میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میری بیوی ہے، میری بہو ہے، میرے شوہر ہیں، چاند کی طرح سے چلتا ہے وہ پیچھے، تلاہا اس کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اسی ڈسٹینس پر رہتا ہے، اگر ڈسٹینس بڑھ جائے تو چاند کا کوئی پتہ ہی نہیں رہے گا، اور دونوں ٹکرا جائیں گے، اور اتنی تیزی سے چلتے ہیں کہ قیامت تک اتنی تیز سواری پیدا بہرحال کہا جا سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتی ایک دوسرے کے۔ کل یجری، سب دوڑ رہے ہیں بڑی تیزی سے، اور ایسی تیزی سے کہ وہ تیزی تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، اس تیزی سے بھاگنے کے باوجود کیا ٹکراتے نہیں ہیں۔ اور آپ کے پاس تو موٹر سائیکل مل گئی تو پتہ نہیں کتنے، ایک دن میں سروے کے مطابق ہزاروں لوگ لولے لنگڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ بالکل اسمارٹ نظر آنے کے لیے موٹر سائیکل خرید لی ہے، مرسیڈیز خرید لی ہے، گاڑی خرید لی ہے، تو پہلے تو پہلوان ہوتے تھے جو گلیوں میں چلتے تھے، لوگوں کو کچل دیتے تھے، لوگوں کو مارتے تھے، کندھا مار دیتے تھے۔ آج یہ جس کو چلنے کا ڈھنگ نہیں، دو لفظ بولنے کا ڈھنگ نہیں، وہ بھی ایسی سواری چلاتا ہے، ٹکراتی ہے سواریاں۔ روڈ بنا اچھا اس لیے کہ انسان اس سے سہولت سے چلے گا، اللہ کا شکریہ ادا کرے گا۔ فجاجہ، اللہ نے گلیاں بنائی پہاڑوں کے اندر، سمندروں کے اندر، اور راہداریاں بنا دی آسمانوں کے اندر، آپ گلی میں چلنے کا نہیں سیکھ سکے، کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے ترقی یافتہ قوم ہیں، سب سے بڑے مسلمان ہیں، اور سب سے زیادہ فالو کرنے والے لوگ ہیں۔ کہاں ہے جوان ہمارے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ گارجین کہاں ہے؟ وہ اصول؟ بہت دور کی جو کوڑی لاتا ہے اور قریب کی بھول جاتا ہے، وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پاتا، بہت جاننے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہتے بھی تھے، تو کہا کہ اس آسمان کو، اس زمین کو، ان آسمانوں کو، ان زمین کو، اور یہ سورج اور چاند کو اس نظام کے ساتھ کون لاتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ سب مل کر کے کہیں گے جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، ضرور یقینی طور پر اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟
ایک مسجد میں ٹھیک سے نہیں چل سکتی. مسجد میں گھر کا نظام خراب ہے، کوئی کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہے. خالص دین کے نام پر مدرسہ ہے، خالص دین کے نام پر جلسہ ہے، خالص دین کے نام پر جماعت ہے، خالص دین کے نام پر سوسائٹی ہے، انجمن ہے. ایک منٹ بھی سرے سے ڈسپلن جانتے ہی نہیں، ہم وہ نظام نہیں جانتے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ جاننے والے سائنسدانوں کا باپ ہے اور دنیا کے سارے انجینئروں اور سارے مینجمنٹ چلانے والے اور ہر طرح کے آرکیٹیکٹ اور کون کون ہوتے ہیں، ان سب کو ایک ذرہ سے ساری دنیا کو پیدا کیا. حامان جو جا رہا تھا آسمان میں تک سیڑھی بنانے جا رہا تھا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ نظام کے ساتھ چلتے تھے. قارون کے ساتھ وہ چل سکا تھا اور اس لیے آرڈر دیا تھا اس نے. آپ آرڈر دیکھ لیجئے، آپ اپنے گلی کے ایک بچے کو دیکھ لیجئے، کوئی کسی کا ماننے والا نہیں ہے. اس سے زیادہ بدترین چیز اگر کوئی ہے دیکھی جائے تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ابتدائی صورتوں میں جب مکے میں تھے، سائنس کون کہے؟ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہا کہ ان پڑھوں میں بھیجا، جو دنیا کا سب سے بڑا دماغ والا تھا، سب سے بڑا علم والا تھا، سب سے بڑی طاقت والا تھا، سب سے زیادہ سمجھدار تھا، سب سے زیادہ اخلاق والا تھا. ساری دنیا مل کر کے اللہ جل شانو چے نسبت خاک را با عالم پاک، کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ مخلوق سے کوئی مثال دی جا سکتی ہے، سمجھا جا سکتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل تھے، ان سے زیادہ علم کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ احسان جتا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. کافروں کو، مشرکوں کو، مومن تو مانا ہوا منایا ہوا، مومن کے ماننے ہی ایمان لے کر کے دل سے ایمان لا کر کے اس پر جان کھپا دینے والا. مسلمان کے معنی ہی ہے کہ گردن جھکایا تو پھر اٹھ نہیں سکی یہ گردن. یہ مسلمان گردن نہانت بطاعت تیری فرما برداری میں جھکا دیا تو یہ جھکا ہی رہے گا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ. ہر خطبے میں سنتے کہ نہیں سنتے ہیں؟ وَلَا تَمُوتُنَّ. دیکھو مرنا مت. موت کون دیتا ہے؟ اللہ جل شانہ متعین ہے. پھر حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ مرنا مت، اور ہرگز مت مرنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ. جیسے اپنے کو مسلمان کہا ہے یعنی جھکا دیا سر، تو جھکا ہوا ہے. نہ کبھی نمرود کی سوجھی، نمرود کا آیا تو دھال گئے. یہ نہیں کہ نمرود کم بخت تھا، مر گیا. فرعون نے اذهب الى فرعون انه طغى. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون نبی ہیں وہ؟ موسیٰ علیہ السلام. جائیے ذرا، آپ کہاں جانا ہے؟ فرعون کے پاس جائیے. انه طغى. وہ تو اپنے کو بڑا سمجھنے لگا، سرکش ہو گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ طغى، بہت خوش ہو رہا ہے کہ بہت بے ایمان تھا. سمجھا کہ نہیں؟ سر پہ اس نمرود کے جوتے لگانا ہے ضرور. مغز میں ہو جس کے کفر، اور مغز میں ہو جس کے مچھر کفر اور طغیان کا. آپ ہی کے خاندان کے لوگوں نے یہ لکھا تھا. خاندان سے مراد وہ کہ دینی، علمی، ایمانی، تحریکی اور اسلام والی، ایمان والی. جب دیش غلام ہو گیا تھا اس وقت آپ ہی میں سے کسی نے، انہی کی اولاد میں سے کسی نے لکھی تھی یہ جوتے لگانے سے ہی ٹھیک ہوتا ہے جب دماغ میں تھوڑا بھی تکبر پیدا ہو جائے، تھوڑا بھی دشمنی پیدا ہو جائے، تھوڑی بھی انانیت آ جائے، پیسے سے آئے چاہے علم سے آئے اور چاہے اپنی جہالت کی بنیاد. سب سے بدترین چیز یہ ہے کہ کوئی علم والا سائنسدان بڑا ہو گیا ہے تو وہ لوگوں کو حقیر سمجھے. بہت بدترین چیز ہے. جب فرعون کو کبھی درد ہوا تھا کیا؟ کوئی تھا کہ اس کی حکومت کو طاق دے؟ آج ادھر گرا دیں گے، آج ادھر ڈولا دیں گے، آج اتنے ممبر بہکا دیں گے، آج اتنے خرید لیں گے. یہی نا آج کی سیاست میں ساری دنیا میں ہو رہا ہے. وہاں نہیں، وہاں کسی کی مجال ہی نہیں کہ فرعون. اسی لیے اس نے کبھی دنیا میں ایک جھٹکا پٹکا تو دور کی بات ہے، جھٹکا بھی کبھی محسوس نہیں کیا تھا. نہ جسم میں، نہ جان میں، نہ دماغ میں، نہ عقل میں. ہم لوگ ہر لمحے کھا رہے ہیں تب بھی نہیں سدھر رہے. فرعون برا کہ ہم ہو رہے ہیں. روز جھٹکے لگ رہے ہیں اور سنبھلتے نہیں. یہ کہتے ہیں سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکرے کھانے کے بعد. کہاں ہو رہا ہے؟
انسان ہو سکتا ہے اور مسلمان ہو تو ٹھوکر کھائے گا نہیں اور کھا کر کے اس سے زیادہ کہیں جوان ہو جائے. جان لیجیے اتنا. فرعون کی مجبوری یہ تھی کہ وہ کبھی بھی اس کو کوئی جھٹکا لگا ہی نہیں تھا، نہ دماغ میں، نہ دل میں، نہ سلطنت میں، نہ حکومت میں. کسی مسئلے میں کبھی اس کو کوئی گزند اور کوئی فکر لاحق ہی نہیں ہوئی تھی. اس لیے وہ تو ایک طرح سے مجبور ہے نا، جو جانتے نہیں وہ ظلم و ستم کو، وہ رحم و کرم کو کیا جانے جو ظلم و ستم میں پلتا ہے. اسی طریقے سے جو رحم و کرم کے ساتھ رہتا ہو وہ کیا جانے دنیا کی ساری چیزوں کو. تو اسی لیے فرعون نے انہو طغا، اس کو سرکشی اختیار کی تھی فرعون نے. یہاں ہم جب پڑھتے ہیں پورے رمضان تو کئی ختم کر دیا ہوگا ہم لوگوں نے، حافظ صاحب کے پیچھے بھی سنتے ہوں گے، لیکن کبھی آیا ابلیس کا ذکر، آدم علیہ السلام کا وہ قصہ کہ کس لیے سنائیں گے بھائی اس وقت آدم علیہ السلام کا قصہ، ابلیس کا قصہ؟ اس لیے کہ اس ابلیس جیسی کٹ حجتی تمہارے دماغ کے کسی خانے میں ہے تو تم سمجھو کہ ابلیس کے راستے پر چل رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سنایا اس کو. اتنی پاک کلام جس کا ایک حرف کا بدل ساری دنیا کی کتابیں نہیں ہو سکتی، اس میں ابلیس کے قصے کو اتنے پرانے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف قصے کی کتاب ہے. یہ ہے کہ ابلیس جیسا کیڑا تمہارا فلسفہ بتائے، تمہارا علم بتائے، تمہاری دولت بتائے، تمہاری ضرورتیں بتائے، تمہارے دل کا شیطان بتائے، آنے نہیں دینا ہے، کبھی نہیں آنے دینا ہے. کیونکہ گیا ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ ایک سجدہ، اور سجدہ سے پہلے تکبر عزازیل را خار کرد، اس نے تکبر کیا تھا. واستکبر و ابا، پہلے تو کبر آتا ہے دل میں اور پھر اس کے بعد انکار تو کر رہی ہے. جب تکبر آ گیا تو آپ کو بڑا نہیں مانا تو مانیں گے. قرآن کو نہیں مانتے لوگ، اسی لیے حدیث پر عمل نہیں کرتے، اسی لیے کہتے ہیں کہ بہت کافر ہو گیا. ابا، انکار کرنے والا کافر ہو گیا. اور آپ کیا ہے جو 100 طرح کی سنتوں کو جھٹلا دیتے ہیں اور جو من میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، گھر میں بھی، مسجد میں بھی، مدرسے میں بھی، بازار میں بھی. وہ بھی تو سب اس ابلیسی کے لیے پیدا ہوا تھا. آپ کے لیے قرآن نازل ہوا. تو قوموں کی زندگی کے سارے واقعات اس لیے ہیں کہ انسان دہل جائے کہ ابلیس نے تو تھوڑی دیر کے لیے تھا، فرعون میں تھوڑی دیر کے لیے تھا، حامان میں تھوڑی دیر کے لیے تھا، یا جتنا بھی تھا اس کا ایک ذرہ بھی میرے یہاں میرا ایمان کہاں رہا؟ فرعون کے صف میں چلے گئے. بے نمازیوں کو سنا ہے نا کہ بے نمازی حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ دولت کے پیچھے چھٹی تو قارون کے ساتھ جائیے. اور کرسی پر بیٹھ کر کے اور تنتنے سے بیٹھے ہوئے وزیر بن کر کے اور بہت مالک بن کر کے تو کیا ہے؟ حامان کے ساتھ جائیے. اب فلاں کے ساتھ ہے تو فلاں کے ساتھ جائیے، ابی بن خلف کے ساتھ جائیے، فلاں کے ساتھ تکبر کی بنیاد فلاں کی بنیاد پر جائیے. ایسے ہی تھوڑے نہ ہیں کہ نمازی سب ان کے ساتھ بے نمازی ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. جاننے کی ضرورت ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ابو جہل بھی اور وہ ابو لہب بھی، امیہ بن خلف بھی کہتے تھے کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ سارا نظام چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوچھئے جب تو پھر ادنا عبادت کرنے کی بات آتی ہے، اور اہل حدیث لوگ تو بہت جلدی خوش ہو جاتے ہیں. ایسے اہل حدیث میں نے نہیں دیکھے. خوش ہو جاتے ہیں کہ وہی سورج اور چاند، ابو جہل کی مت ماری گئی تھی، ابو لہب کی مت ماری گئی تھی کہ وہ کہتا تھا کہ آسمان و زمین اور سورج چاند لاتا، لے جاتا، بناتا سب اللہ تعالیٰ نے ہے. لَيَقُولُونَ، اللہ کہیں گے ضرور اللہ نے بنایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم کم ہیں ماننے والے اللہ کے. لَيَقُولُونَ اللَّهُ، اتنا زور سے تو آپ بھی نہیں کرتے جتنا ہم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نوٹ کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نبی کو کہ ایسے آپ کو جواب ملتا ہے. یہ بتائیے کہ اتنا زور سے کہنے کے بعد اب کہتے ہیں ہم فٹ کرتے ہیں مسلمانوں پر، جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن وہ بیٹا مانگنا ہوا تو کہاں چلے جاتے ہیں؟ کہیں جا کے جھک جاتے ہیں. بیٹی مانگنی ہو، عزت مانگنی ہو، فلاں. یہ بتائیے کہ وہ موحدین ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے میں اپنے من کی پوجا کرتے ہیں. فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ کسی اپنے بھائی کو نقصان پہنچا دیں گے اللہ کے حکم کے بغیر؟ ابن عباس کی حدیث بھول گئے کہ
انسان اور جنات اور سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے الا ینفعوک بشیء، سب مل کر کے تو ان سے امید رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ کیسے موحد ہیں، کیسے اہل حدیث ہیں، کہاں چلا گیا؟ اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹا مانگنے کے لیے، بیٹی مانگنے کے لیے، مرض بھگانے کے لیے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بدعتی نہیں مشرک ہے، کلمہ پڑھ رہا۔ آپ 100 طرح سے پالے ہوئے ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاتحانہ مکے میں داخل ہوتے ہوئے قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اپنے لاٹھی سے ایسے کر رہے تھے بتوں کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتح ہے، لیکن جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو اپنے دلوں میں معبود بنا کے رکھے ہوئے ہیں؟ رأیت من اتخذ الہہ، ایک الگ بت ہے سارے بتوں کے علاوہ، جو مشرکین پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ اب یہ بتائیے 360 زیادہ ہیں، یا یہ کہ ہر روز جو خواہشات ہیں، اللہ پر قدر پر یقین نہیں، اللہ کی ہستی پر یقین نہیں، اللہ مالک ہے اس پر یقین نہیں، قادر مطلق ہے اس پر یقین نہیں، کہاں ہم لوگ توحید ڈھونڈ رہے ہیں؟ پہلو میں کبھی دیکھیں کہ یہاں پر ہے بھی دل کی نہیں، کہ ہم اسی دل کو رو رہے ہیں اور دل ہی کھسک گیا ہم سے۔ دیکھیں کہ ایمان یہاں ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیے یہ تقریر نہیں ہے، تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، وہ کام جو انسان کا اخلاق کرے ہے۔ اخلاقیات میں سب سے چیز ہے دل کی پاکیزگی، دل کی صفائی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جاہلوں میں نہیں کہا، امیین ان پڑھوں میں بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی کو سب سے پڑھے لکھے انسان کو، سب سے اچھے انسان کو، سائنسدانوں کے سب سے بڑے باپ کو کہاں بھیجا گیا؟ امیین، سب سے زیادہ ان پڑھوں میں۔ یعلمہم الکتاب، قرآن تو سکھاتے تھے، ویزکیہم، لیکن پاک کرتے تھے دلوں کو، اخلاقی کوئی گراوٹ نہیں۔ اس سوسائٹی سے سب سے زیادہ جھوٹ تھا، ختم ہو گیا، سمجھا کہ نہیں؟ سب سے زیادہ ایک دوسرے سے دشمنی تھی، ختم ہو گئی۔ سب سے زیادہ ایک دوسرے سے کینہ تھا، ختم ہو گیا۔ اونچ نیچ چھوٹے بڑے کا جو بھید بھاؤ تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ ساری چیزیں ختم کی، یہ تھا نبی کا کام، اور ایسے ان پڑھوں میں کیا تھا۔ اب میں نے جو آیت پڑھی اس پر تھوڑا سا کچھ کہہ دیتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس وقت پوری دنیا میں ایک ہوڑ چلی ہوئی ہے، مسلمانوں میں سب سے زیادہ اس وقت پڑھا جا رہا ہے، کاش کے عمل بھی ہوتا، اور کچھ عمل بھی ہو رہا ہے، لیکن گاڑی پھر بھی دوسری سمت میں جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی آیت ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرا کے مدرسے میں نازل ہوئی۔ اقرأ، اے نبی آپ پڑھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ پڑھنے سے قوموں کا کلیان ہے، جماعتوں کا کلیان ہے، مذہبوں کا کلیان ہے، اور خطوں اور جماعتوں کا کلیان ہے۔ کامیابی کل کی کل اسی تعلیم پر مبنی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہ روزہ کے لیے، نہ نماز کے لیے، نہ حج کے لیے، نہ زکوٰۃ کے لیے، نہ سونے چاندی بنانے کے لیے، کسی چیز کے لیے نہیں کہا۔ اور اب کے لوگ آتے تھے، آپ کے مخالفین کہتے تھے محمد آپ تو بہت بھوکے پیاسے آدمی، یتیم ہیں، کوئی کچھ ہے نہیں، کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، رہنے گھر بھی نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ اگر نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، تو صرف ایک پہاڑ کو صرف سونا بنا دیجیے۔ اور بھی اسی طرح سے مادی، دیکھیے اس وقت بھی مادیت سر میں مدرسہ چلا رہے ہیں، تو مادے کی بنیاد پر مسجد بنانے سے پہلے سارا مادہ یعنی دنیا داری ذہن میں آ جا رہی ہے۔ جس مسجد سے، جس مدرسے سے، جس علم سے روحانیت آنی چاہیے تھی، وہی مادہ یعنی دولت سے شروع ہوتا ہے۔ ماں باپ کے دل میں پہلے سے یہ بت چھپا ہوا کہ میرا بیٹا کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ کمانے والا ہوگا، سب سے زیادہ عزت والا ہوگا۔ پہلے ہی جس کی اینٹ خراب ہو وہ نہیں چل سکتی۔ خشت اول چو نہد دیوار کل معمار کل تا سریا می روت دیوار کل، اگر پہلی اینٹ آپ نے ٹیڑھی میڑھی الٹی سیدھی رکھ دی تو ایک تو اٹھے گی نہیں، اور اٹھ کے گئی بھی تو آسمان تک لے جائیں لیکن وہ ٹکے گی نہیں، بنیاد ہی کمزور ہے۔ اور بنیاد یہاں پر جس پر اللہ تعالیٰ نے، جس کے لیے قرآن نازل کیا، نبیوں کو بھیجا، جس کے لیے مسلمان بنایا، جس کے لیے جنت بنائی، اللہ نے اپنا بنایا،
اسی میں پہلے ہی دن پہلی ہی اینٹ میں آپ نے سیمنٹ نہیں، سیمنٹ کو کھا جانے والی سب سے بڑے مادے کو اور آپ نے تیزابیت کو ڈال دیا، کیسے اٹھے گا؟ پہلی ہی دنیا داری گھس گئی، نہیں ہو سکتا اس سے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا پڑھیے، یہ حکم تو ضرور ہے، اور جو قوم نہیں پڑھے گی وہ بڑھے گی نہیں، یہ تو متعین ہے، لیکن یہ ادھوری چیز ہے۔ اقرا پڑھنا تو ہے، لیکن بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام کے ساتھ تعلیم شروع ہونی چاہیے۔ کوئی بھی کسی بھی طرح کا علم ہو وہ اللہ کے نام سے ہو اور اللہ کے لیے ہو۔ کوئی ایسی چیز ہے کہ میرے لیے آپ نے شیروانی سلوائی اور ہو جائے کسی اور کی؟ اگر میرے لیے میرے نام سے ہے تو یہ میری ہے، ورنہ یہ کسی کام کی چیز نہیں ہے، یہ انتساب غلط ہے، اسی کے لیے ہے۔ اگر اللہ رب البسم ربک اللہ کے نام سے یہ کام ہے، پڑھنے کا، لکھنے کا، آگے بڑھنے کا، تو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آپ نے بٹوارا کر دیا کہ جو مولوی صاحب ہوں گے وہ تو کیا ہوں گے؟ خالص، یعنی اللہ کے علاوہ کبھی کچھ سوچیں گے ہی نہیں۔ بہت اچھی سوچ ہے آپ کی، اللہ کے علاوہ نہ یہاں عالم کی نہ غیر کی کسی کی بٹوارا نہیں ہے، لیکن ہم نے بٹوارا کیا ہے کہ جو دین پڑھے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ سب سے زیادہ اس دین ہی کی خاطر ہوگا، صرف اللہ والا ہوگا، اور بقیہ چیزیں کیا ہوں گی؟ دنیا داری کے لیے ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی نہیں جب تک کہ ایسے لوگ پیدا نہیں ہو گئے۔ کون لوگ؟ قیصر تھے، دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور اس وقت، بڑی طاقت والی، بڑی زبردست، خانہ کعبہ کو بٹھانے وہی لوگ آ گئے تھے، پتہ نہیں اور کیا کیا ہوا تھا اس وقت، آپ جانتے ہیں۔ غلام تھے عرب کے لوگ، اور خاص طور پر قریش کے لوگ سب سے زیادہ اچھے اللہ تعالیٰ نے نسب کے حساب سے، حسب کے حیثیت سے، ہر حیثیت سے سب سے اچھے، لیکن سب سے زیادہ ذلیل کیے جا رہے تھے۔ تو وہ کہتے تھے یہی توریت انجیل جیسی کتاب ان کے پاس تھی، توریت جیسی کتاب ان کے پاس تھی، عہد قدیم و عہد جدید سب ان کے پاس تھا، لیکن اس میں تھوڑا سا کیڑا سما گیا تھا۔ اب مسلمان اس کو غور سے سنیں، کتاب و سنت والے غور سے سنیں، کیڑا کیا تھا؟ ما للہ للہ وما لقیصر قیصر۔ کہتے تھے کہ مسجد کی ایک دنیا الگ ہے، اور مسجد سے جب نکلیں گے تو وہ ایک دنیا الگ ہے۔ یہاں اللہ والا رہیں گے اور وہاں نکل کر کے دنیا جیسے بھی ہو ہم دنیا میں جیسے چاہیں گے رہیں گے۔ ما للہ للہ، کوئی کام کرتے ہیں تو اپنے بیٹوں کو بھی نن بنا دیں گے، اپنی بیٹیوں کو بھی بنا دیں گے، وہ پوری زندگی شادی نہیں کریں گے۔ وہ مسجد میں آج کوئی جھاڑو دینے والا ہے کیا؟ آپ کسی مؤذن کو اور جھاڑو دینے والے کو ہٹا کے دیکھ لیجئے، اتنی بڑی بستی ہے، اتنے بڑے لوگ ہیں، سب موحدین ہیں، اور یہاں روئے زمین پر آپ کے سارے نبیوں کے باپ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کا ذکر آتا ہے تو اس طریقے سے عظمت اور دھاک نہیں بیٹھتی، سارے نبیوں کو بیٹھتی تھی ہمارے نبی کے دل میں۔ ایک مرتبہ کہہ دیا کہ یونس بن متیٰ کو ایک لفظ کسی نے کہا، وہ توہین کی نہیں تھی، صرف آپ کو اونچا تھوڑا سا کر دیا تھا۔ تو کیا کہا تھا؟ کانت امی تاکل القدید، کہا کہ مجھ کو اس نبی پر بڑھا رہے ہو جس کو سب سے چھوٹا نبی تم کہتے ہو، جن سے تھوڑی سی اللہ جل شانہ کی مرضی کے خلاف بات ہو گئی تھی، مچھلی کے پیٹ میں تین اندھیروں میں جا کر کے ختم ہو رہے تھے، اور رونا شروع کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دنیا کے ظالموں میں سے اپنے آپ کو گننا شروع کیا، رونا دھونا شروع کیا تھا۔ یہاں گناہ پہ گناہ، تسلی الذنوب الی الذنوب وترتجی درک الجنان بہا وفوز العابدی، انسیت ان اللہ اخرج آدم منہا الی الدنیا بذنب واحد۔ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ مسلمان ہیں تو جنت تو کسی نہ کسی دن ملے گی۔ ارے جاہل، تمہارا جہاں سے وجود ہے کیا ہے؟ وہ اسی کو تم نے بھلا دیا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں پہنچنے کے بعد یہ بتائیے ایک ایک نیکی مل جائے انسانوں کی، اربہا خربہا ملیار بلیار کیا کیا سب کی ایک ایک نیکی مل جائے تو آدم علیہ السلام سب سے بڑھ جائیں گے کہ نہیں؟ سب کے باپ ہے کہ نہیں بہن؟
ہم کو نہیں سمجھ میں آئے گا، اس لیے ہم نے باپوں کو بھلا دیا ہے۔ جب تک زندہ ہیں ان کی قدر نہیں ہے، اب مرنے کے بعد تو نیک بنے نہیں کہ ولد صالح جو دعا کرے، نیک ہیں ہی نہیں تو الٹے لعنت نیک۔ لیکن جو باپ ہیں وہ پوری دنیا کے لوگ اپنے باپ کو دعا کرتے ہیں، دنیا کا سب سے گندا انسان بھی اپنے باپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے۔ کل فتاۃ بابیہا معجمہ، اور کوئی عورت نہیں، کوئی لڑکی ایسی نہیں ہے جو دنیا میں بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی زیادہ ایک بھکمنگا مزدور، ایک اگر کہنا صحیح ہو پتہ نہیں کیا کیا نام لیتے ہیں، چمار جن کو آپ لوگ کہتے تھے پہلے مثال دے کر کے، اس کی بھی بچی اس کا باپ سب سے بڑا ہوتا ہے اس کی نظر میں، اس سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہوتا۔ اب یہ ظالم لوگ ہیں جو جوان پیدا ہو رہے ہیں اور گھاک قسم کے لوگ ہیں جو انتہائی گھٹیا ہیں، جو بچی کو جہیز کے نظر چڑھا رہے ہیں اور پتہ نہیں بارات کے نظر چڑھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کن کن رسم و رواج کے نظر ان کو چڑھا رہے ہیں اور ہتھے چڑھا رہے ہیں، اور ان کی عزت بھی جا رہی ہے، دنیا کے سامنے اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے، اور کتنی ہی ماؤں کی آنسویں خشک نہیں ہوتی اور کتنے ہی باپ کے نیند اور چین ختم ہو رہے ہیں۔ ورنہ ہر بیٹی اپنے باپ کے ہاں کسی شہزادی، سعودی عرب کی شہزادی، سمجھا کہ نہیں، اور امریکہ کے حاکم کی اس کی شہزادی سے کوئی کم نہیں ہوتی، اور اس کا باپ دنیا کے سب سے لوگوں سے بڑا ہوتا ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ وہ اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کرے گی، نہ روزہ نماز جانی، نہ روزہ جانی، نہ دین جانی۔ تو آدم علیہ السلام کو ایک ایک نیکی اگر ایک دن پوری زندگی میں کر لیں تو سب سے زیادہ نیکی بڑھ جائے گی، کیونکہ سب کے باپ ہیں وہ۔ اور ان کا حال یہ تھا کہ جنت میں پہنچنے کے بعد کیا ہو گئے تھے، ایک چھوٹی سی نسیہ، قرآن نے نسیہ کا لفظ بھی کہا ہے، اور وسوسہ کا بھی، وسوسہ آیا اور تھوڑا سا ڈھلک گئے یا تھوڑا سا بھولے، اور بھولتے ہی ان کو فوراً کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہو رہی مولانا۔ گناہ جو ہے سب سے پہلے انسان کو ننگا کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں بیٹیاں حجاب اتار رہی ہیں، دھیرے سے یہ ختم ہو رہا ہے، ان کی آنکھوں سے حیا ختم ہو رہی ہے، یہ گناہ جو سوسائٹی میں آپ سے پل رہی ہے، مجھ سے پل رہی ہے، اس کے بد اثرات عورتوں کے جسم سے کپڑے اتر رہے ہیں۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتِهُمَا، اس آدم علیہ السلام کو یعنی کہ جنت سے آسمان سے زمین پر گرایا گیا ایک گناہ کی وجہ سے، اور لاکھوں گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے گی اس دنیا میں اور آخرت میں آئے گی۔ سوچنے کی چیز ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آدم علیہ السلام جن سے برگزیدہ کوئی اور نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور جنت میں داخل کیا، وہاں سے اتار کر کے زمین پہ پھینک دیے گئے، اہبتا، جاؤ دونوں کے دونوں جاؤ۔ اور تھوڑی دیر کے لیے وہ معاملہ تھا، اس پر بھی ندامت، پشیمانی، رونا، گڑ گڑانا، اور اتنے آنسو کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ بحر الدموع، سمندر بن گئے رونے کے آنسوؤں سے۔ کہتے ہیں کہ گناہ آدم علیہ السلام سے بھی تو گناہ ہوا تھا۔ لوگوں، شیطان بڑا تگڑا ہے، شیطان بڑا تگڑا ہے۔ ایک فارمولہ یاد رکھیے گا، قرآن جہاں ایسی برکت ہے کہ ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کی عزت، سارے دنیا کے لوگ مل کر کے جتنا نہیں برکت کر سکتے، ہو سکتا ہے بے برکتی ہو جائے، لیکن قرآن کے ایک حرف میں جتنا برکت ہے اتنا ہی پاورفل ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، سمجھا آپ نے؟ پھر اس کو پڑھتے ہوئے کیوں حکم ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہیں چاہے مدرسے میں بیٹھے ہیں، وہاں تو کوئی گالی دینے نہیں آتا، وہاں کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، قرآن پڑھنے جائیے تو پہلے کیا پڑھیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں آپ کہتے ہیں مسجد بنائیں گے، یہاں تو دین کا کام ہے، یہاں کہاں شیطان آئے گا کہ لڑائے گا؟ یہاں انجمن بنائیں گے، ہماری پٹداری میں تو کبھی لڑائی نہیں ہوگی، ہم لوگ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، نیک کام سوچتے ہیں ہمیشہ، کبھی کسی خاندان کے خلاف برا نہیں سوچا ہماری جماعت نے، ہماری جمعیت نے۔ لوگوں، اللہ جل شانہ کا دین کچھ اور کہتا ہے، قرآن پڑھو، اتنی برکت کی چیز شیطان آ سکتا ہے کیا؟ پھر کیوں حکم ہے کہ پہلے اللہ کے پناہ میں جائیے، پہلے قلعہ بنائیے، پہلے چار دیواری کھڑی کیجئے کہ آپ محفوظ ہو گئے ہیں، تب اس قرآن کے پڑھنے سے نہیں روکا جائے گا، ورنہ شیطان آپ کے دل میں ڈال دے گا، بچہ بھاگ جائے گا۔ ماں چاہیں گی، باپ چاہیں گے، نہیں بچہ پڑھ سکے گا، باپ بیٹے نہیں چاہیں گے اور بیٹا چاہے گا نہیں پڑھ سکے گا، کہیں نہ کہیں سے شیطان اچاٹ کر دے گا دل کو۔ تو ہم دنیا کے اور مسائل میں کیسے شیطان سے محفوظ ہو جا رہے ہیں؟ سوچنے کی چیز ہے، جاننے کی چیز ہے، اور اس کو اچھی طرح سے پرکھنے کی چیز ہے۔ تو میں خلاصے کے طور پر آپ سے یہ عرض کر دوں کہ پڑھنا بڑھے گا وہی جو پڑھے گا،
لیکن اللہ جل شانہ کے نام کے بغیر پڑھے گا تو دنیا جہنم بن جائے گی۔ جتنا علم بڑھے گا اتنا فساد بڑھے گا، اتنی دشمنیاں بڑھیں گی، اتنے آپس میں بھائی چارے ختم ہوں گے۔ اللہ کے لیے پڑھیے، اللہ کے لیے کیجئے، اللہ کے لیے ویسا بنیے، تب یہ علم، ورنہ ایٹم بم بنے گا، ساری دنیا کو ایک ملک ختم کر دینے کا دعویٰ کرے گا۔ علم ہے، علم کے بغیر آیا ہے یہ علم ہے کہ نہیں ہے؟ سارے آپ کے ریاضیات یعنی میتھمیٹکس نے ایسے گణت نکالے ہیں کہ ساری دنیا کی دولت چند یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے دیکھا امریکہ میں ایک طرف سے چند یہودیوں کی ساری دولت، جو دنیا کے سارے سائنسدان امریکہ میں جمع ہو کر کے بڑا خوش ہو گئے، ایک بنگلہ بنا لیا ہے، 20 جوانوں سے ملے صرف جو بڑے سائنسٹسٹ تھے، اور سب خوش تھے کہ ایک چھوٹا چھوٹا گھر بنایا ہے اور 36 سال تک میاں بیوی کمائیں گے تو اس کا لون دے سکیں گے۔ کل میرے داماد تھے، میں نے کہا کہ بھائی یہی آپ لوگ ترقی کر رہے ہیں، امریکہ کے گن گاتے ہیں، گن گاتے ہیں مطلب یہ کہ بہت فیسلٹی ہے، پوری زندگی قسط سدھائیں گے؟ کیا چیز ہے یہ گणت لگ گئی ہے اور اس سے سارے غلام ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اس سے علم کا فائدہ کیا ہونا چاہیے حساب کتاب سے؟ کہ اس حساب کتاب میں ایک چیوٹی کا حساب بھی باقی نہ رہے زمین پر، تاکہ حساب یسیرہ قیامت کے دن آسان حساب سے بلکہ حساب ہی نہ ہو۔ سمجھا آپ نے؟ تب یہ اس علم کا فائدہ ہوگا، ورنہ یہ زہر ہے، دودھاری تلوار ہے، جاننے کی ضرورت ہے۔ اور آخری جملہ میں یہ کہہ دوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غار حرا سے کانپتے ہوئے آئے تھے، ویسا پہلوان میں نے نہیں دیکھا، ویسا دل والا انسان نہیں دیکھا۔ کبھی یتیمی کا زمانہ تھا تو مست تھے، دوسرے بچے ان سے سیکھتے تھے، جوانی آئی تو دنیا کی ساری لہریں اور سارے طوفان آئے اور گزر گئے، ایک محمد سے جو ثابت قدم تھی، چاہے برائیوں کے ہو چاہے جتنی چیزوں کے ہو۔ لیکن آج یہ آدمی اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھنے کے بعد پہاڑی سے مشکل سے اتر کے آئے، بار بار چڑھتے تھے نا، اور آ کر کے کانپ رہے ہیں بیوی کے سامنے، زملونی، چادر اڑا دو، انی اخشی علی نفسی، پڑھ کر کے آئے ہیں۔ تب یہاں پڑھ کر کے فخر ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہو گیا، میرا بیٹا انجینئر ہو گیا، میرا بیٹا بزنس مین ہو گیا ہے، میں بہت بڑا سیاستدان ہو گیا ہوں اور بہت بڑا وہ ہو گیا ہوں۔ یہاں کانپ رہے ہیں ایک جملہ پڑھنے کے بعد، اور یہ 30 پارے آپ کے سینے میں ہیں۔ امت لے کے بیٹھی ہے جو دوسروں کی امانت تھی، انا عرضنا الامانۃ، یہ امانت آپ کو دی تھی کہ وہاں پہنچانا ہے، گھر گھر جا کر کے لاٹھیاں کھانی ہیں، تلوار کھانے ہیں، بے ہوش ہو کر کے لوگ گرا دیں گے، پھر بھی یہی کلمہ آپ کو پہنچانا ہے۔ یہ امانت تھی، کیا ہو گیا بھائی؟ صرف تقریر ہے۔ کاش کے دلوں میں یہ بات اترتی تو بیوی کیا کہتی ہے؟ بیوی کہتی ہے کلا، آپ اپنی جان پر، اپنی موت پر، اپنے آپ پر آفت آئے گی، ہرگز مت ڈریے۔ انکا لتصل الرحم، رشتے جس طرح سے پامال ہو رہے ہیں، کہا کہ رشتے کو آپ برقرار رکھتے ہیں۔ جس دن ابو جہل نے آپ کو، ابو لہب نے تھپڑ مارا تھا، اب پہاڑ سے نیچے گرا دینے کی بات کہی تھی، تب اللہ کا سایہ، ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاؤ۔ اللہ کو برداشت نہیں ہوا، اللہ جل شانہ کا تبت یدا ابی لہب۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے کہ نہیں رہے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی تھی۔ یہ تعلیم ہے، یہ علم آپ کو سکھائی گئی تھی، یہ آپ نے سیکھا تھا۔ اسی لیے بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا کہ آپ تو رشتہ جوڑتے ہیں۔ ابو جہل نے مارا تھا اس وقت بھی، یا جب دھتکارا تھا اس وقت بھی کیا کہا تھا؟ اما انا، تم ہم کو دھتکارتے ہو، چچا ہو، تم ہماری خوشی میں اتنا خوش کوئی نہیں ہوتا جب میں پیدا ہوا تھا۔ یتیم بھتیجے کے لیے تم نے سب سے پیاری دولت، مرسیڈیز گاڑی سے زیادہ قیمتی چیز تم نے قربان کر دی تھی، سویبک دے دیا تھا۔ لیکن میں تم سے کیا کہتا ہوں؟ امر رحم، رشتے کا جہاں تک مسئلہ ہے، سأبلھا ببلالھا، تم کاٹتے جاؤ گے، دھتکارتے جاؤ گے، بھگاتے جاؤ گے، مارتے جاؤ گے، اور میں اس کو ہمیشہ تر رکھوں گا۔ یہ نہیں کہ پودا لگا کر کے اس کو چھوڑ دیا، اس میں پانی ڈالتا رہوں گا اور اس کے پھل پھول لاؤں گا۔ ایک طرفہ سب دیکھا تھا حضرت بیوی خدیجہ نے، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومُ، کوئی غریب نہیں جس کو آپ نہیں کھلاتے ہیں، تحمل الکل، کوئی کمزور نہیں ہے جس کی مصیبت میں یا اس کی خبر گیری نہیں کرتے ہیں۔ یہ تھا، یہ علم آ جائے تو آدھے لوگ جتنا پڑھے لکھے لوگ ہیں اس وقت جماعت میں، ملت میں، قوم میں، دنیا میں یقین جانیے کہ امن، شانتی، محبت، بھائی چارہ کا فتح ہو جائے گا۔
اس علم کی ضرورت ہے۔ بیوی گواہی دے رہی ہے، اور آج کی بیوی تو یہ ہے، بلکہ پہلی نیت خراب ہے مولانا صاحب کی بھی اور میاں جی کی بھی اور سیٹھ صاحب کی بھی، کہ خوب پڑھے لکھے پیسے والے کی ہماری بیٹی جائے گی۔ اور یہ بیوی کیسی ہے جو اپنے ہاتھ سے بناتی ہے، قریش کے سب سے پرسنالٹی کی عورت ہے، سب سے زیادہ مالدار عورت ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پکا کے دے رہی ہے کہ مدرسہ میں جا رہے ہیں، وہاں پہلے سے خرچ کر رہے ہیں، یہاں پہلے سے نیت خراب ہے، اور آنے کے بعد بھی وہ تسلی دے رہی ہے کہ یہ سارے کام تو آپ کرتے ہیں، اور یہاں تو یہ ہے کہ آپ لٹا دیتے ہیں، گئے آپ نے پیسہ کیا لے، 1 مہینہ میں کمایا کہ یہ تنخواہ مل رہی ہے آپ کو کوئی، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور قوم ہے کہ زکوٰۃ، مالوں کا مال، قرآن کی خدمت، سب سے اچھے کی خدمت، اور سب سے اچھے لوگوں کی خدمت، سب سے اچھے کی خدمت، زکوٰۃ سے بھی نہیں مدرسے چل پا رہے ہیں، لے لیں گے دوسرے لوگ مدرسے دوسرے نام سے لے لیں گے۔ بہت غور کرنے کی ضرورت، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، مت بنو کسی کا، اپنا تو بن، اپنا بننے کی ضرورت ہے، اکیلے جانا ہے، اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، اس دین کا، پورے دین کا، یہ نہیں کہ صرف آپ کے محلے کا، ہندوستان کا اور دنیا کے ٹھکانے کا، پوری دنیا کی انسانیت سے متعلق کیا اللہ کا پیغام آپ کو تھا اور کس لیے پیدا ہوئے تھے، یہ جذبہ رکھیں، اور جہاں جتنے میں ہیں اس میں اللہ کے لیے کریں، تب یہ تعلیم اور یہ علم، یہ دنیا، یہ ساری چیزیں آپ کے حصے میں آ جائیں گی، اور دنیا کی ساری مصیبتوں کا علاج یہی ہے۔ ہمارے نبی نے یہی کہا تھا، بلال حبشی کے پیچھے گھومے، قریش کے لوگ بلا رہے ہیں، نہیں گئے، ہوئی کہ نہیں فتح، اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا سب کچھ سے نواز دیا تھا، اسی پر امت کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اہل حدیث اسلاف نے، جب انگریز دشمن، دنیا دشمن، تو انہی بنیادوں پر اہل حدیث تحریک شہیدین نے، اور آپ کے اٹاوا کی تاریخی جگہ میں، اور بہار بنگال جو سب سے بڑی تعداد ہے پورے ہندوستان میں، ان بنیادوں پر اپنے بیٹوں کو قربان کیا تھا، اپنی دولت کو، تب دیش آزاد ہوا تھا، اور تب دوسروں نے گواہی دی اور کہا کہ ان کی قربانی کو تو، ان کے ایک محلے کی قربانی کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں، وزیر اعظم کہہ رہا ہے، پہلا وزیر اعظم، اور سب کی بلیدانوں کو دوسری طرف رکھیں تو ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اللہ جل شانہ اس امت کی اور ہمارے ملک و ملت کی، انسانیت کی بھلائی کے لیے ہم کو جو اللہ تعالیٰ تو نے دین رحمت عطا فرمائی ہے، اسلام کی، امن والے، شانتی والی اور علم والا اور ایمان والا یہ مذہب ہم کو صحیح معنی میں برتنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ولا تقل